فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 9 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہیڈنگ ہے جمع قرآن بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت مآب کی رحلت کے بعد اسرابی بکر میں جو جمع قرآن مشہور ہے، عصر ابی بکر میں جو جمع قرآن مشہور ہے، اس کے بارے میں ہم ارباب نظر اور صاحبان تحقیق کی خدمت میں چند حقائق پیش کرتے ہیں۔ صرف یقینی دلائل نے ہمیں ان حقائق کو پیش کرنے پر مجبور کیا ہے۔ امید ہے کہ تحقیقی ذوق اور مایہ علمی رکھنے والے حضرات اس کی قدر کریں گے اور مذہبی تنگ نظری کی بنیاد پر ان حقائق کو مسترد نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم وہ مشہور قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تذکرہ اسی سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ یمامہ میں متعدد قاریان قرآن کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، اس جنگ میں بہت سے قاریان قرآن شہید ہو گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دیگر جنگوں میں بھی یہی ہوتا رہا تو قرآن کا ایک معتدبہ حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کا ریفرنس ہے مستشرقین، مثلاً اس کا ریفرنس ہے بحار الانوار، اور اس کے بعد آگے جو آنے والے حاشی ہیں ان سب کا بھی ریفرنس بحار الانوار ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار تاکید کی کہ ہمیں قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ خود حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بار بار مجھ سے کہتے تھے۔ حضرت عمر کے اصرار پر حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت انصاری کو بلایا اور ان سے کہا، تم عقل مند اور قابل بھروسہ جوان ہو اور تم رسول اللہ کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، جاؤ قرآن کی جستجو کرو اور اسے جمع کرو۔ اور ان تمام تر باتوں کا جو ریفرنس ہے وہ بحار الانوار 89 کا صفحہ نمبر 75 ہے۔ زید نے ایک سوال اٹھایا اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کریں گے جسے رسول خدا نے انجام نہیں دیا ہے۔ یہاں پہ حاشیے میں تحریر ہے کہ مستشرقین مثلاً کہ نولڈ کے NOLDEKE اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی نام لکھا ہوا ہے وغیرہ، اسی لیے یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا اور آپ قوم کو کوئی شے کتابی شکل میں نہیں دے کے گئے تھے، کیونکہ اگر قرآن رسول کے زمانے میں جمع شدہ اور کتابی شکل میں ہوتا تو ضیاع قرآن کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخر کار زید نے اس امر کی سنگینی کے اظہار کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کیا، ایک 25 رکنی کمیٹی تشکیل دی اور اعلان کیا کہ جس نے بھی رسول خدا سے قرآن کا کچھ حصہ اخذ کیا ہے وہ ہمارے پاس جمع کرائے، اور جب تک اس کے قرآن ہونے پر 2 گواہ پیش نہ ہوتے
وہ اسے قرآن کے طور پر قبول نہ کرتے، سوائے خزیمہ بن ثابت انصاری کے کہ ان کی پیش کردہ آیتوں کو بلا گواہ قبول کرتے، کیونکہ رسول خدا نے ان کی ایک گواہی کو 2 گواہوں کا مرتبہ دیا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت عمر یہ عبارت لے کر آئے: الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہا۔ زید نے حضرت عمر کی پیش کردہ عبارت کو قرآن کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ حضرت عمر کے پاس مطلوبہ گواہ موجود نہ تھے۔ ریفرنس سیوطی الاتقان فی علوم القرآن نمبر 1 کا صفحہ نمبر 118۔ اسی طرح زید بن ثابت نے جمع قرآن کا عمل مکمل کیا اور اس نسخے کو ایک صندوق میں یا بالفاظ دیگر روایات 1 ربع رے بے عین اور ہے میں محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند حقائق۔ مذکورہ بالا واقعہ جمع قرآن سے متعلقہ اہل سنت کی کتب میں بکثرت پایا جاتا ہے اور اسے ایک مسلمہ حقیقت خیال کیا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کے بارے میں چند حقائق کا ذکر ناگزیر ہے۔ نمبر 1، تواتر قرآن اور 2 گواہ۔ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن تواتر سے ثابت ہے، اور اگر تواتر سے ثابت نہیں تو قرآن نہیں۔ زید نے 2 گواہیوں کی بنیاد پر قرآن جمع کیا، اور حد یہ ہے کہ بعض آیات کے لیے 2 گواہ بھی نہ تھے، چنانچہ صرف 1 گواہ کی بنیاد پر ہی بطور قرآن قبول کر لیا۔ دوسری بات جو اس سے لازم آتی ہے وہ ہے تحریف قرآن، کیونکہ یہاں بہت سی آیات ہیں جو 2 سے زیادہ گواہوں سے ثابت ہیں، لیکن موجودہ قرآن میں ان آیات کا وجود نہیں، مثلا آیہ رجم، سورہ الحفد اور سورہ الخلاء وغیرہ، بس ان کا شامل نہ کرنا، جبکہ یہ بھی 2 سے زائد گواہوں سے ثابت ہیں۔ مذکورہ اسلوب کی رد رو سے تحریف قرآن ہے، جس کی تفصیل ہم تحریف کے موضوع میں بیان کریں گے۔ نمبر 2، دوسری ہیڈنگ ہے زید بن ثابت۔ حضرت ابو بکر نے اس تاریخی اور نہایت اہمیت کے حامل کام کی انجام دہی کے لیے حضرت زید کو ہی کیوں منتخب کیا؟ زمانہ رسول میں جن افراد کو حفظ اور قراءت قرآن میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا، اور بقول صاحب صحیح بخاری جن شخصیات کی طرف تعلیم قرآن کے لیے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ ابن جبل اور سالم ہیں۔ ان میں زید کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ابن مسعود کا مقام سب پر واضح تھا، ابی بن کعب کو سید القراء کہتے تھے، معاذ بن جبل کو امام العلماء کا لقب ملا تھا۔ حضرت زید کو کتابت وحی میں شہرت رکھتے تھے، مگر حفظ و قراءت میں ان کا کوئی مقام نہ تھا۔ ابو وائل کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، جس سے انہوں نے کہا، کیا تم مجھے زید بن ثابت کی قراءت کی پیروی کرنے کو کہتے ہو، جبکہ میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے 70 سورتوں سے زائد اخذ کی ہیں۔ اس وقت زید بچوں کے ساتھ پھرتا تھا اور اس کے سر پر 2 چٹیاں ہوتی تھیں۔ ریفرنس سنن نسائی جلد 3 صفحہ نمبر 431 اور المصاحف صفحہ نمبر 15۔ البتہ زید میں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہیئت حاکمہ کو ان پر اعتماد تھا، چنانچہ ان کا اظہار خود حضرت ابو بکر نے بھی کیا کہ لا نتہمک، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اس اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ زید بن ثابت انصار کا ایک فرد ہونے کے باوجود ثقیفہ میں مہاجرین کے موقف کے حامی تھے، چنانچہ انہوں نے بروز ثقیفہ اپنا سیاسی موقف ان الفاظ میں بیان کیا کہ خود رسول اللہ مہاجرین میں سے تھے اور ہم ان کے انصار تھے، اور آج امام بھی مہاجرین میں سے ہوگا اور ہم ان کے انصار ہوں گے۔ شاید اسی سیاسی موقف کا اثر تھا کہ یہ نہایت ثروت مند ہو گئے اور اپنے پیچھے دیگر مال اور دولت کے علاوہ 1,00,000 دینار مالیت کا سونا اور چاندی بھی چھوڑا، جو کلہاڑے سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا، اور اس کا ریفرنس ہے مسعودی مروج الذہب۔ تیسری ہیڈنگ ہے دیگر قرآنی نسخے۔
سب سے اہم اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ضیاع قرآن کا کوئی خطرہ سرے سے موجود ہی نہ تھا، کیونکہ اس وقت قرآن کے متعدد قابل توجہ نسخے امت کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ چنانچہ ابن اسیر کہتے ہیں کہ دمشق میں ابی بن کعب کا مصحف، حمص میں مقداد کا مصحف، کوفے میں ابن مسعود کا مصحف اور بصرہ میں ابو موسیٰ کا مصحف موجود تھا۔ کچھ لوگوں نے تو اپنے قرآنی نسخوں کے نام بھی تجویز کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ ابن مسعود مصحف کو دیباج القرآن اور ابو موسیٰ کے مصحف کو لباب القلوب کہا جاتا تھا، اور اس کا ریفرنس ہے مسعودی مروج الذہب۔ ذیل میں ہم ان قرآنی نسخوں یعنی مصاحف کا تذکرہ کرتے ہیں جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں موجود تھے۔ نمبر 1، مصحف علی علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اور میں آپ کے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز میرے لیے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند فرماتے تھے اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے، اور ہر سال کچھ عرصے کے لیے غار ہرا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ وہاں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ اور ام المومنین خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا، اور میں ان میں کا تیسرا تھا۔ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یہ شیطان ہے جو اب اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو۔ فرق بس اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو، اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ مکے میں ہمارے بچپنے کی بات ہے کہ ہمارے والد نے ہم سے کہا، اس بچے علی کو دیکھو، اسے محمد سے کتنی محبت ہے کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر ان کی کیسی اتباع کرتا ہے۔ سلیمان بن عامش راوی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی آیت ایسی نہیں اتری مگر یہ کہ مجھے علم ہے کس سلسلے میں اتری اور کہاں اتری اور کس کے بارے میں اتری۔ یقیناً میرے رب نے مجھے ایک عقل مند دل اور فصیح زبان عنایت فرمائی ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں پوچھ لو، کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں جسے میں نہ جانتا ہوں کہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن میں، اور میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ میں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن 7 حروف یعنی معنی پر نازل ہوا ہے، ان میں سے کوئی حرف ایسا نہیں جس کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن نہ ہو، اور علی علیہ السلام کے پاس ان حروف کے ظاہر اور باطن دونوں کا علم موجود ہے۔ ہیڈنگ ہے وصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی ہی وہ واحد شخص ہیں جنہیں رسول اکرم نے قرآن کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اگرچہ قرآن عصر رسالت ہی میں امت کے حوالے ہو چکا تھا اور پورا قرآن امت کے پاس موجود تھا، لیکن اس کا محمدی نسخہ بیت مصطفیٰ میں محفوظ تھا۔ اس نسخے کے وارث حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے، اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں ارشاد فرمایا، یا علی ھذا کتاب اللہ، اے علی یہ کتاب خدا ہے، اسے اپنے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام اسے ایک کپڑے میں جمع کر کے اپنے گھر لے گئے۔ رسول خدا کی وفات کے بعد آپ نے قرآن کو اس طرح مرتب فرمایا جیسے اللہ نے اسے نازل فرمایا تھا، اور آپ ہی اسے بخوبی جانتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ جو اوپر ہم نے روایت بیان کی ہے اس کا ریفرنس تحریر ہے بہار الانوار 40 کا صفحہ نمبر 155، اور اس کے علاوہ 89 کا صفحہ 51 بھی، اور التمہید کی جلد 1 کا صفحہ نمبر 227 بھی۔
حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، قرآن میرے بستر کے پیچھے صحیفوں، ریشمی کپڑوں اور کاغذوں میں موجود ہے، آپ اسے لے جا کر جمع کر لیں اور ضائع نہ ہونے دیں۔ ہیڈنگ ہے نسخہ محمدی کی جمع و تدوین۔ محمد ابن سیرین یا سیرین کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے رحلت فرمائی تو علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں نماز جمعہ کے علاوہ اپنی آبا زیب تن نہ کروں گا، گھر سے باہر نہ نکلوں گا جب تک کہ قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اسے جمع فرما لیا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے علی علیہ السلام نے جمع کیا، اور ہمیں اس امر کو تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے علی نے قرآن جمع کیا، یہ زرقانی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اس نسخے کی انفرادیت۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اگر جن و انس جمع ہو کر اس طرح قرآن کی جمع و ترتیب کریں تو وہ نہیں کر سکتے۔ ابن جزی کلبی کہتے ہیں کہ اگر مصحف علی علیہ السلام میسر آ جاتا تو ایک علم کثیر ہاتھ آ جاتا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب میسر آ جاتی تو اس میں سے علم حاصل ہو جاتا، اور ان تمام تر باتوں کے ریفرنسز بھی یہاں موجود ہیں، جیسے کہ السیوطی، التسہیل العلوم، التنزیل، اور اس کے علاوہ الطبقات کبریٰ، ابو عبداللہ البصری۔ شیخ مفید نے کتاب الارشاد میں فرمایا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مصحف میں منسوخ کو ناسخ پر مقدم رکھا تھا، اور بعض آیات کی تعویل و تفسیر بھی تفصیل سے رقم کی تھی۔ فیض کاشانی نے کتاب الوافی میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے قرآن کی تفسیر، شان نزول آیات خود رسول اللہ کے املا سے لکھی تھیں۔ چنانچہ خود حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کے پاس وہ قرآن لایا تھا جو تنزیل و تعویل دونوں پر مشتمل تھا۔ ریفرنس الرحمن جلد 1 صفحہ 257۔ ان نصوص سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نسخہ صرف تنزیل پر منحصر نہ تھا جیسا کہ باقی مصاحف ہے، یعنی صرف قرآن کی آیات پر ہی مشتمل نہ تھا بلکہ اس میں کچھ تفسیر و تعویل بھی تھی۔ ہیڈنگ ہے یہ نسخہ امت کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کو زرد ریشم پر تحریر فرمایا اور ایک اونٹ پر لاد کر مسجد نبوی میں موجود اصحاب کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے عطرت اہل بیت، لہٰذا یہ ہے قرآن اور میں ہوں عطرت۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 40 کا صفحہ نمبر 155۔ جواب ملا، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ہمارے پاس بھی کتاب ہے، چنانچہ آپ حجت تمام کر کے واپس تشریف لے گئے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ امت کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہ ہو، اس کے باوجود اصحاب اس نسخے محمدی کو رد کر دیں؟ اگر قرآن کا کوئی نسخہ امت کے پاس موجود نہ تھا تو اس نسخہ محمدی کو رد کرنا ناقابل فہم ہے، اور اگر دیگر قرآنی نسخے موجود تھے تو یہ کہنا کہ قرآن زید بن ثابت نے جمع کیا ناقابل فہم ہے۔ اگرچہ فی الواقع دونوں صورتوں میں اس نسخہ محمدی کو رد کرنا ایک المیہ ضرور ہے۔ زرقانی کہتے ہیں کہ اس بحث میں ایک بات کے ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا۔ ریفرنس مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 247۔ کس قدر مقام تعجب ہے کہ جس طرح مستشرقین یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن زمانہ رسول میں جمع نہیں ہوا تھا، لفظ جمع سے جو بعض روایت میں وارد ہوا ہے رسول اللہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا، حفظ مراد لیتے ہیں، یعنی عصر رسول میں قرآن حفظ ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح بعض علماء اسلام حضرت علی کے جمع قرآن کے بارے میں جو روایات میں لفظ جمع آیا ہے اسے حفظ کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے سینے میں حفظ کر لیا تھا۔
حاشی میں تحریریں ملاحظہ کیجیے، مقدمہ تفسیر بیضاوی وغیرہ، تاکہ یہ ثابت ہی نہ ہو سکے کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا اور اسے رد کیا گیا۔ وَلَيْسَ هَذَا أَوَّلَ قَارُوتَ، حالانکہ حضرت علی علیہ السلام قاروت کثرت فی الاسلام، حالانکہ حضرت علی علیہ السلام نے نسخہ محمدی کی تدوین کے بعد ایک اونٹ پر لاد کر مسجد نبوی میں اسے اصحاب کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس واقعے کو تمام مورخین نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر آرتھر جیفری بھی مانتے ہیں کہ یہ علی علیہ السلام نے قرآن کی تدوین فرمائی تھی۔ ریفرنس خطوط مقریزی بحوالہ رامیار تاریخ القرآن صفحہ نمبر 374۔ پھر ہیڈنگ ہے یہ نسخہ کہاں ہے؟ پوری ذمہ داری کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ اب حضرت علی علیہ السلام کا مصحف کہاں ہے، لیکن ایسے کچھ نسخے محفوظ تھے یا ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک سے تحریر کردہ ہیں۔ ابن ندیم نے اپنی مشہور کتاب الفہرست میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے زمانے سن 377 ہجری میں ابو یعلی حمزہ حسنی کے پاس قرآن کا ایک نسخہ دیکھا جس کے کچھ اوراق موجود نہ تھے۔ یہ قرآن حضرت علی بن ابی طالب کے دست مبارک کا لکھا ہوا تھا، اور یہ اولاد حسن میں پشت در پشت میراث میں چلا آ رہا ہے۔ مقرزی کہتے ہیں کہ سن 516 یعنی 516 ہجری میں فاطمی وزیر مامون بطاحی نے ایک قرآن جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا جامع عتیق مصر میں محفوظ کر لیا۔ ریفرنس ہے خطوط مقریزی۔ علاوہ ازیں ترکی میں کتاب خانہ ایا صوفیہ میں حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک قرآن 2 جلدوں میں موجود ہے۔ نجف اشرف میں روضہ امیر المومنین علیہ السلام میں ایک نسخہ قرآن آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود تھا جو بعد میں ضائع ہو گیا۔ حوالہ سابق۔ چنانچہ زنجانی اپنی کتاب تاریخ قرآن میں لکھتے ہیں کہ سن 1353 ہجری کے ماہ ذی الحجۃ الحرام میں نجف اشرف کے دارالکتب العلویہ میں خط کوفی میں ایک قرآن میں نے دیکھا جس کے آخر میں تحریر تھا کہ اسے 40 ہجری میں حضرت علی بن ابی طالب نے لکھا۔ کوفی رسم الخط میں ابی اور ابو تقریباً ایک جیسے ہی لکھے جاتے ہیں، اس لیے بے خبر لوگ اسے ابو طالب پڑھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے مصحف کے علاوہ درج ذیل اصحاب کے مصاحف لوگوں کی دسترس میں تھے۔ نمبر 2، سالم مولا۔ سالم ابو حذیفہ کی زوجہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا ایک مصحف تھا۔ نمبر 3، ابو زید قیس بن سکن۔ مالک ابن انس کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا کے زمانے میں ہی قرآن جمع کیا تھا۔ نمبر 4، معاذ ابن جبل۔ ان کا مصحف شام اور حمص میں شہرت رکھتا تھا۔ نمبر 5، ام ورقہ بنت عبداللہ۔ آپ نے بھی عصر رسول میں ہی قرآن جمع کر لیا تھا۔ نمبر 6، سعد ابن عبید۔ یہ عصر رسول کے جامعین قرآن میں شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 7، ابی بن کعب۔ ان کا لقب سید القرا اور کنیت ابو المنظر ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا شمار علماء یہود میں ہوتا تھا اور کتب عہدین پر عبور تھا۔ ان کا مصحف صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے مصاحف سے مختلف تھا۔ نمبر 8، عبداللہ ابن مسعود۔ یہ چھٹے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے انہیں سادس ستہ یعنی چھٹے میں سے چھٹا کہتے تھے۔ ان کے مصحف کو نہایت شہرت حاصل تھی۔ نمبر 9، ابو الدرداء۔ ان کا شمار بھی عصر رسول کے جامعین قرآن میں ہوتا ہے۔ نمبر 10، مقداد بن اسود۔ ان کا قرآن حمص اور شام میں مشہور تھا۔ نمبر 11، ابو موسیٰ اشعری۔ ان کا مصحف
بصرہ میں رائج تھا اور یہ خود بصرہ کے حاکم بھی رہ چکے تھے۔ ان کے مصحف کو لباب القلوب کہا جاتا تھا۔ 12 حضرت حفصہ بنت عمر کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ انہوں نے بحکم رسول خدا حضرت لیلہ بنت عبداللہ بن عبدالشمس سے کتابت سیکھی تھی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک مصحف تیار کیا تھا۔ یہ اس مصحف کے علاوہ تھا جسے حضرت ابوبکر نے جمع کرایا تھا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد وہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ نمبر 13 حضرت عائشہ بنت ابی بکر متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی اپنے لیے ایک مصحف تیار کرایا تھا اور اس میں کچھ آیات دوسرے مصاحف سے مختلف تھیں۔ نمبر 14 حضرت ام سلمہ آپ بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، چنانچہ آپ نے خود اپنے لیے ایک مصحف تیار کیا تھا۔ نمبر 15 زید ابن ثابت ان کا یہ مصحف اس مصحف کے علاوہ تھا جسے حضرت ابو بکر نے جمع کرایا تھا۔ اس بات کو بڑی شہرت حاصل ہے کہ زید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آخری دورہ قرآن میں حاضر تھے، لہٰذا ان کا قرآن بھی عرضۂ اخیر میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 16 مجمع بن جاریہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی اپنا ایک مصحف تھا۔ انہوں نے عہد رسول میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، صرف 2 صورتیں رہ گئی تھیں جو انہوں نے بعد رسول حفظ کیں۔ نمبر 17 عقبہ بن عامر ان کا بھی اپنا مصحف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مصحف 4 صدی ہجری تک موجود تھا۔ 18 عبداللہ ابن عمر ان کا شمار بھی زمانہ رسول میں قرآن جمع کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 19 انس بن مالک ان کا بھی اپنا ایک مصحف تھا۔ یہ ہیں وہ قرآنی نسخے جو عہد رسول میں جمع کر لیے گئے تھے۔ ان کی موجودگی میں ضیاء قرآن کا سرے سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ حاشیے میں تحریر تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تاریخ قرآن ڈاکٹر رامیار۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اختلاف قرأت اور نسخہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں قرآن ضائع ہونے سے بچانے کے لیے زید بن ثابت سے قرآن جمع کروایا تھا، تو یہ نسخہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کیوں نہ تھا؟ کیونکہ بعد میں جب عہد عثمان میں قرأت کا اختلاف پیدا ہوا تو اس نسخے کے معاصر دوسرے نسخوں کا ذکر آتا ہے، مگر اس نسخے کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا کہ کچھ لوگ اس مصحف کے مطابق بھی قرأت کر رہے ہوں، جیسا کہ دمشق میں ابی بن کعب کا مصحف، حمص میں مقداد کا مصحف، کوفے میں ابن مسعود کا مصحف اور بصرہ میں ابو موسیٰ کا مصحف رائج تھا۔ یہ نسخہ ربا میں، یہ ہیڈنگ کر کے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے لکھا ہوا ہے، یہ نسخہ ربا میں۔ اگر قرآن کو ضیاء سے بچانا ہی مقصود تھا تو لوگوں کے پاس قرآن محفوظ نہ تھا تو زید بن ثابت کے سرکاری نسخے کو عام کرنا چاہیے تھا، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ نسخہ ایک صندوق میں بند رہا، بقول روایت ایک ربا میں بند کر دیا گیا۔ صرف حضرت عثمان کے دور میں ایک مرتبہ یہ نسخہ ربا سے نکالا گیا۔ یہ نسخہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا، ان کی وفات کے بعد حضرت حفصہ کے پاس رہا، پھر ان کی وفات کے بعد مروان بن حکم والی مدینہ نے اسے جلا دیا۔ ریفرنس المصاحف صفحہ نمبر 21، ڈاکٹر جیفری مقدمہ المصاحف صفحہ نمبر 5۔ شاید یہ نسخہ تیار کروانے کی اصل وجہ یہ ہو کہ دیگر اصحاب کے علاوہ حضرت علی کے پاس تو قرآن کا ایک جامع نسخہ موجود تھا، لیکن ہیئت حاکمہ کے پاس کوئی قرآنی نسخہ موجود نہیں تھا۔ اس سرکاری نسخے کے بارے میں مصر کے مشہور مؤلف ڈاکٹر محمد عبداللہ دراز اپنی کتاب مدخل الی القرآن الکریم صفحہ نمبر 38 میں لکھتے ہیں کہ اس نسخے کی بہت بڑی قدر و قیمت اور اس کے جمع کرنے پر صرف ہونے والی توجہ قابل قدر ہونے کے باوجود اس نسخے کا صرف دونوں خلفاء کے پاس محفوظ رہنے سے اس پر ذاتی اور شخصیتی تاثر کسی حد تک قائم رہا اور تمام لوگوں کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت حاصل نہ کر سکا۔ ڈاکٹر محمد عبداللہ کا تبصرہ بالکل درست ہے کہ اس نسخے کا امت کے ساتھ کوئی ربط نہ رہا اور امت کے پاس اس نسخے کے علاوہ بہت سے نسخے ہائے قرآن موجود تھے۔ ہیڈنگ ہے تضادات۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کے بارے میں جو روایات اہل سنت نے اپنی کتب میں بکثرت درج کی ہیں ان میں اس قدر تضادات موجود ہیں کہ کسی ایک روایت پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ ان تضادات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے قرآن البیان فی تفسیر القرآن کا مطالعہ کافی رہے گا، جہاں اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں 400 قاریان قرآن شہید ہونے کی وجہ سے ضیاع قرآن کا خطرہ لاحق ہوا۔ تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ یمامہ میں 3000 قاریان قرآن شریک تھے۔ ان میں سے صرف 400 کے شہید ہونے سے قرآن کا ضیاع کا خطرہ کیسے لاحق ہو سکتا ہے؟ ہیڈنگ عصر ابو بکر میں جمع قرآن۔ بالفاظ دیگر، سرکاری نسخہ تیار کرنے کے واقعے سے مستشرقین کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ نظریہ قائم کریں کہ رسول خدا کی رحلت کے وقت کوئی نسخہ قرآن امت کے ہاتھ میں موجود نہ تھا، ورنہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو ضیاع قرآن کا خوف لاحق نہ ہوتا۔ ریفرنس حوالہ سابق ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اور حوالہ سابق کیا تھا؟ وہی جو ڈاکٹر جیفرے کی المصاحف۔ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ ضیاع قرآن کے خوف سے کوئی سبب موجود نہ تھا اور نہ ہی سرکاری نسخے نے قرآن کا تحفظ کیا ہے۔ البتہ اس خوف کی کوئی دوسری وجوہ ہو سکتی ہیں یا اس قول کی نسبت ان کی جانب درست نہیں کہ کسی خوف کا اظہار ہوا تھا۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ زہری کی اس روایت کو غیر معتبر اور دیگر حقائق سے متصادم ہونے کی وجہ سے مسترد کیا جائے۔ چنانچہ جناب صدیق حسن خان اپنی کتاب جمع و تدوین قرآن صفحہ نمبر 49 پر لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے غیر معتبر ہونے کے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں بیک نظر مسترد کر دیا جائے۔ ہیڈنگ ہے عصر عثمان اور قرآن۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام کرۂ ارض کے ایک وسیع خطے پر پھیل گیا تھا اور غیر عرب قومیں بھی اسلام میں داخل ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف قرآن کی مختلف قرأتیں رائج تھیں اور اس وسیع و عریض مملکت کے ہر شہر اور ہر علاقے میں ایک قرأت رائج ہو گئی تھی۔ قرأت مختلف ہونے کا مطلب تلفظ میں اختلاف ہے۔ مثلاً کہ یطہرون ایک قرأت ہے جس کے معنی ہے پاک ہونا، اور یطہرون دوسری قرأت ہے جس کے معنی پاک کرنا۔ آرمینیا کی جنگ، یہ ہیڈنگ ہے۔ ان دنوں حضرت حذیفہ اور حاشیے میں تحریر ہے حضرت حذیفہ صاحب سر رسول۔ حاشیے میں تحریر ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان عراقی الاصل تھے اور سابقین فی الاسلام میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکابدار تھے۔ جب حضور جنگ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو منافقین کی ایک جماعت تاک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر رسول خدا کو شہید کر دیا جائے، مگر اچانک بجلی چمکنے پر رسول خدا اور حذیفہ نے ان سب کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ حضور نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، چنانچہ حذیفہ وہ واحد صحابی تھے جو منافقین کو جانتے تھے، اس لیے انہیں صاحب سر کہا جاتا ہے۔ ان دنوں حضرت حذیفہ یعنی صاحب سر رسول آذربائیجان میں جنگ آرمینیا میں شریک تھے۔ اس جنگ میں شام اور عراق کے سپاہی لڑ رہے تھے۔ شام والے ابی ابن کعب کی قرأت پر قرآن پڑھتے تھے اور عراق والے ابن مسعود کی قرأت کے مطابق قرآن پڑھتے تھے۔ ہر ایک کو دوسرے کی قرأت اجنبی محسوس معلوم ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اہل شام اور اہل عراق ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ اس صورتحال سے خاصے پریشان ہو گئے۔ وہ آذربائیجان سے سیدھے کوفے آئے اور یہاں موجود اصحاب رسول سے اس مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا۔ تمام اصحاب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرآن کی ایک ہی قرأت پر لوگوں کو مجتمع کیا جائے۔ صرف عبداللہ ابن مسعود نے اختلاف کیا تھا، اور یہ ریفرنس ہے ابن اسیر الکامل نمبر 3 صفحہ نمبر 55۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے علماء امت کا فیصلہ۔
یہ فیصلہ لے کر حضرت حذیفہ مدینے پہنچے اور گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان کے پاس حاضر ہو کر دہائی دی، میں ہی واحد پیغام لانے والا ہوں، میں خبردار کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا، بات کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، اے خلیفہ، لوگوں کی فریاد کو پہنچو۔ حضرت عثمان نے پھر پوچھا، کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، لوگوں نے کلام خدا میں اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کا حشر بھی وہی نہ ہو جو یہود و نصارہ کا ہوا ہے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ چنانچہ حضرت عثمان نے اصحاب کو جمع کیا اور انہیں اس کی خبر سے آگاہ کیا۔ اصحاب نے اس کو بڑا سانحہ قرار دیا اور سب نے حذیفہ کی تائید کی۔ ہیڈنگ، کمیٹی کی تشکیل۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اصحاب رسول پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ حضرت عثمان نے اس کمیٹی سے کہا، اے اصحاب محمد، متفق طور پر اس امت کے لیے ایک رہنما نسخہ تیار کرو۔ ابتدائی مراحل میں 4 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ نمبر 1 زید بن ثابت، نمبر 2 سعید ابن عاص قرشی، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، نمبر 4 عبدالرحمن بن حارث بن ہشام، اور ریفرنس ہے تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی۔ زید بن ثابت اس کمیٹی کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اس کمیٹی کے ارکان علمی قابلیت کے فقدان کی وجہ سے اس عظیم کام کو سر انجام دینے سے عاجز رہے، چنانچہ نئی کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس میں درج ذیل افراد کو شامل کیا گیا۔ نمبر 1 ابی بن کعب، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 انس بن مالک، نمبر 4 مالک ابن ابی عامر، نمبر 5 کثیر ابن افلج، نمبر 6 مصعب ابن سعد، نمبر 7 عبداللہ ابن فاطمہ۔ ریفرنس ہے التمہید جلد 1 صفحہ نمبر 281۔ اس کمیٹی کے سربراہی ابی ابن کعب کر رہے تھے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں، انہوں نے قرآن کو ابی ابن کعب کے مصحف سے جمع کیا، چنانچہ ابی ابن کعب املا کراتے تھے اور کچھ لوگ لکھتے تھے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ہم بھی ابی ابن کعب کی قرات کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ، سرکاری مداخلت۔ امت قرآن کو ایک ہی قرات پر متحد کرنے کے لیے تحریک حضرت حذیفہ کی جانب سے چلی اور اصحاب رسول نے ان سے اتفاق کیا اور ان کی تائید کی۔ حضرت عثمان نے اپنی مرضی کے 4 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی جو کام نہ کر سکی۔ بعد میں اہل افراد سامنے آئے اور انہوں نے اس عظیم کارنامے کو بطور احسن انجام دیا۔ اس طرح وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 کا الہی وعدہ پورا ہو گیا۔ ہیڈنگ ہے ایک حرف کا تغیر۔ چنانچہ حکومت اس سلسلے میں اس حد تک بے دخل ہو گئی تھی کہ ایک حرف کے تغیر و تبدیل پر بھی قادر نہ تھی۔ علبہ بن احمد سے روایت ہے کہ حضرت عثمان جب قرآن لکھوا رہے تھے تو سورہ برات کی آیت والذین یکنزون الذھب کی واو کو حذف کروانا چاہتے تھے، مگر ابی بن کعب نے کہا یہ واو رہے گی ورنہ ہم تلوار اٹھائیں گے، چنانچہ اس واو کو رہنے دیا گیا۔ حاشیے میں تحریر ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ ابی ابن کعب حضرت عمر کے دور میں وفات پا چکے تھے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے تک زندہ تھے اور آرمینیا کی جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ بعد میں قرآن مجید کے دیگر نسخوں کو نذر آتش کرنے پر لوگوں نے حضرت عثمان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے خود کو اس عمل میں دوسروں کا تابع بتایا۔ ملاحظہ ہو ان کا یہ قول کہ میں تو اس معاملے میں صرف ان لوگوں کا تابع رہا ہوں۔ ریفرنس تاریخ طبری جلد 1 کا صفحہ نمبر 252۔ ہیڈنگ، حضرت عثمان جامع قرآن نہیں ہے۔ حارث محاسبی کہتے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ عثمان جامع قرآن ہے، حالانکہ ایسا نہیں، عثمان نے تو صرف ایک ہی قرات اختیار کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اس کا ریفرنس ہے السیوطی الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ 121۔ قاضی ابو بکر اپنی کتاب الانتصار میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر کی طرح قرآن کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ان قراتوں پر مجتمع کیا جائے جو رسول کریم سے ثابت ہیں، اور جو ثابت نہیں انہیں متروک کیا جائے،
اور لوگوں کو ایسے قرآن پر مجتمع کیا جائے جس میں نہ تقدیم و تاخیر ہو نہ تعویل۔ ریفرنس ہے اس کا حوالہ سابق۔ حبیب الرحمن صدیقی مقدمہ تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں، اور یہ جو شہرت ہوئی ہے کہ حضرت عثمان جامع قرآن ہے، یہ بات بظاہر باطل ہے، کیونکہ انہوں نے تو 35 ہجری میں لوگوں کو صرف ایک قرات اختیار کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ ریفرنس مقدمہ تفسیر بیضاوی۔ حضرت علی علیہ السلام کا موقف، یہ ہیڈنگ ہے۔ علامہ ہلی اپنی کتاب تذکرے میں لکھتے ہیں، حضرت عثمان نے حضرت علی سے بھی منظوری لی تھی۔ حضرت علی کا یہ فرمان بھی مشہور ہے کہ جو آپ نے دور عثمان میں لوگوں کو ایک ہی قرآن پر مجتمع کرنے کے عمل کے انجام پانے کے بعد فرمایا کہ آج کے بعد قرآن کبھی مسترب نہ ہوگا۔ ریفرنس ہے تبریسی تفسیر مجموع البیان 9 صفحہ نمبر 218۔ ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج قرآن کو قرار آ گیا اور یہ ناقابل تغیر ہو گیا ہے۔ ریفرنس تمہید جلد 1 صفحہ نمبر 289۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب لوگوں کو ایک مصحف پر مجتمع کرنے کی مہم چل رہی تھی تو اس وقت جناب طلحہ نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے رسول خدا کی وفات کے بعد جو قرآن جمع کیا تھا، جسے اس قوم نے مسترد کر دیا تھا، کیا آج آپ اس قرآن کو دوبارہ پیش نہیں کر سکتے؟ آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ طلحہ نے ہر چند اصرار کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا۔ آخر طلحہ نے کہا کہ اے ابوالحسن، آپ مجھے اس بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے طلحہ، میں نے جان بوجھ کر جواب نہیں دیا تھا۔ تم خود بتاؤ، لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اس میں غیر قرآن بھی ہے؟ طلحہ نے جواب دیا کہ ہاں، جو کچھ بھی لکھا گیا ہے سب کا سب ضرور قرآن ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تم نے اسی قرآن کو لے لیا تو تمہیں آتش جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ طلحہ نے کہا، اگر قرآن یہی ہے تو بس کافی ہے۔ ریفرنس ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی صفحہ نمبر 657 اور بہار الانوار 31 کا صفحہ نمبر 426۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے موجودہ قرآن۔ گزشتہ مباحث سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو قرآن اس وقت امت کے ہاتھوں میں ہے وہ نمبر 1 نہ حضرت علی علیہ السلام کا جمع کردہ قرآن ہے، نمبر 2 نہ عصر ابی بکر میں جمع شدہ قرآن ہے، نمبر 3 نہ حضرت عثمان نے کوئی قرآن جمع کیا تھا، بلکہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن موجود ہے وہ عصر رسول کا تدوین شدہ قرآن ہے، جو کہ عصر رسالت ہی میں امت کے ہاتھوں میں موجود تھا، اور عصر رسالت کے بعد وہی قرآن مختلف نسخوں میں امت کے پاس موجود رہا۔ یہ مختلف نسخے جس طرح ہمارے زمانے میں چند ایک کمپنیوں کی طرف سے طبع شدہ نسخے رائج ہیں، اسی طرح چند اہم نسخے مختلف علاقوں میں رائج ہو گئے۔ چنانچہ نمبر 1 ابی بن کعب کا نسخہ دمشق میں، نمبر 2 مقداد کا نسخہ حمص میں، نمبر 3 عبداللہ ابن مسعود کا نسخہ کوفے میں، نمبر 4 ابو موسیٰ اشعری کا نسخہ بصرے میں رائج تھا۔ ان نسخوں کی قراتیں بھی قدر مختلف تھیں جو آگے چل کر وجہ نزاع بن گئیں۔ حضرت حذیفہ رضوان اللہ علیہ کی تحریک پر عصر عثمان میں ان تمام نسخوں کو جمع کیا گیا اور ایک قرأت پر مشتمل ایک نسخہ بنا دیا گیا جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور الحمدللہ صفحہ نمبر 132 تک کی ریڈنگ کو مکمل کر لیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ جمع قرآن کی ہیڈنگ بھی مکمل ہوئی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔